آگے بڑھتے ہیں. دوسری چیز کہ زکوٰۃ کے بارے میں ہم یہ اچھی طرح سے جان لیں کہ زکوٰۃ کہاں صرف کرنی ہے, کہاں دینی ہے. اس بارے میں ہم آزاد نہیں ہیں, بلکہ اللہ رب العالمین نے وہ مصارف بتا دیے ہیں کہ کہاں کہاں آپ کو زکوٰۃ دینا ہے. ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھوں میں, زکوٰۃ کی کوئی تفصیل آپ کو قرآن میں نہیں ملے گی. قرآن میں صرف یہ ہے کہ زکوٰۃ دو, زکوٰۃ دو, زکوٰۃ دو, زکوٰۃ دو. لیکن کیسے, کن چیزوں پر زکوٰۃ ہے, کب زکوٰۃ ہے, کتنی زکوٰۃ ہے, کیسے زکوٰۃ ہے, یہ ساری تفصیلات آپ کو حدیث میں ملیں گی. قرآن میں کہیں کوئی تفصیل نہیں ملے گی آپ کو. لیکن زکوٰۃ کس کس کو دینا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا انما الصدقات للفقراء والمساکین. فقیر مسکین ملتی جلتی ہوئی قسم ہے, دونوں میں فرق ہے, اس سے انکار نہیں ہے, لیکن بہت ساری چیزیں دونوں کی ملتی جلتی ہیں. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کھول دیا, فقراء کو الگ کیٹیگری میں رکھا ہے, مساکین کو الگ کیٹیگری میں رکھا ہے, تاکہ کسی طرح کا کوئی کنفیوژن نہ ہو. بہت ہی کھول کر بیان کر دیا کہ ان کو زکوٰۃ دینا ہے, ان کو زکوٰۃ دینا, دونوں کو الگ الگ کیٹیگری بنا کے دے دیا تاکہ کوئی کنفیوژن نہ رہے, ان لوگوں کو زکوٰۃ جائے. اور ایسے ہی 8 مصرف اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے. کیوں اللہ نے اس مسئلے کو اتنا سیریس کیوں لیا کہ خود بیان کیا؟ جیسے زکوٰۃ کے اور مسائل نبی کے حوالے کیے اور حدیثوں میں بیان ہوئے, ایسے یہ مسئلہ بھی, مصارف کا مسئلہ بھی حدیث میں بیان ہو سکتا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے خود اس کو بیان کیا. کیوں؟ کیونکہ ان معاملے میں انسان کا نفس بہت زیادہ منمانی کرتا ہے. زکوٰۃ تو نکالتا ہے, لیکن جب اس کو مصارف میں پہنچانے کی بات آتی ہے تو شیطان گھیر کے کھڑا ہو جاتا ہے. ایسے ہی وراثت کا مسئلہ ہے. وراثت کا مسئلہ, ایک آدمی مال کہاں سے کما رہا ہے, کیسے کما رہا ہے, کیسے اکٹھا کر رہا ہے, ساری تفصیلات آپ کو حدیث میں ملیں گی. لیکن اکٹھا کر کے رکھ کے مر کے چلا گیا, اب اس کو بانٹنا ہے تو کس کس کو جانا چاہیے یہ اللہ تعالیٰ خود بتا رہا ہے قرآن میں. وراثت کا مال کس کس کو جانا چاہیے اللہ تعالیٰ خود بتا رہا ہے, تاکہ کسی طرح کا کوئی کنفیوژن نہ رہے کہ وہ بھی آئے لے لے, یہ بھی لے لے, یہ بھی لے لے. نہیں. اچھا, احادیث میں بھی مسئلے بیان نہیں ہوئی, کیونکہ احادیث کے ساتھ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری حدیثیں بہت سارے علماء سے مخفی رہتی ہیں, حدیثیں نہیں پہنچ پاتی ہیں, بڑے بڑے علماء ہی جانتے ہیں. لیکن اگر قرآن میں کوئی مسئلہ بیان ہو گیا تو قرآن تو گھر گھر میں رکھا ہوا ہے, قرآن ہر مسجد میں رکھا ہوا ہے, تو وہ دلائل بہت زیادہ وائرل ہو جاتے ہیں. جب قرآن میں کوئی بات آتی ہے تو بات وائرل ہوتی ہے, ہر زبان پہ ہوتی ہے, کتنے لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہوتی ہے وہ باتیں, تو اس مسئلے کو لے کر اختلاف نہیں ہوگا, اس مسئلے کو لے کر کوئی کنفیوژن نہیں ہوگا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وراثت, ترکہ, جو مال چھوڑ کے جا رہا ہے, کیسے کما رہا ہے وہ ساری تفصیلات نہیں ہے, لیکن جو مال اکٹھا کر کے چھوڑ کے چلا گیا اس کو کہاں کہاں جانا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. ایسے ہی زکوٰۃ کا مال ہے کہ کیسے زکوٰۃ لینا ہے, کہاں سے لینا ہے, کتنا لینا ہے, وہ سب قرآن نے نہیں بتایا, لیکن زکوٰۃ اکٹھا ہو گئی, اب وہاں سے کہاں کہاں جانا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے خود بتایا. کیونکہ یہ وہ معاملے ہیں, یہ وہ جگہ ہے, یہ وہ اسٹیج ہے جہاں انسان کے ساتھ شیطان کھڑا ہوتا ہے. بہرحال میں واپس آتا ہوں اصل بات پہ کہ زکوٰۃ دیتے ہوئے ہم یہ کبھی نہ بھولیں کہ اس کے 8 مصارف ہیں. زکوٰۃ اور وراثت دونوں کے مسئلے میں ہم غلطی کیا کر رہے ہیں, دونوں کے مصارف اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں. ترکے کے مصارف کہاں ہیں, ترکہ کہاں کہاں جائے گا اللہ نے ڈیٹیل میں بتایا, اور زکوٰۃ کے مصارف کہاں کہاں جائیں گے ڈیٹیل میں بتایا. لیکن اس کے باوجود بھی چاہے وراثت ہو چاہے زکوٰۃ ہو, دونوں کو ہم نے اس طرح کسٹمائز کر کے رکھا ہے کہ وراثت صرف ایک طبقہ لیتا ہے بس, مرنے والے کی مذکر اولاد, بیٹے, وہ پوری وراثت پہ, پوری جائیداد پہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں, باقی کسی کو لینے نہیں دیتے. اور ایسے ہی زکوٰۃ کے مسئلے میں جس کے 8 مصارف ہیں, صرف ایک طبقہ زبردستی آ کے قبضہ کر کے بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے, جو اس میں آتا بھی ہے کہ نہیں اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے. جیسے دینی ادارے والے ہیں, یہ فی سبیل اللہ کے وایا اپنے آپ کو زکوٰۃ کا مستحق بتا کے اور پوری زکوٰۃ لینا چاہتے ہیں. اگر آپ کہیں تقریر کر دو نا کہ زکوٰۃ غریبوں کو دو, فقیروں کو دو, اس کو دل پہ لے لیتے کہ یہ کیا خرافات کر رہا, فتنہ برپا کر رہا ہے, ہم کو تو پیسہ ہی نہیں ملے گا, غریب لے لے گا. تو بہت چڑھتے ہیں لوگ. اگر لوگوں کو بتاؤ نا کہ زکوٰۃ غریبوں کو دو, فقیروں کو دو, تو چڑ جاتا ہے اس آدمی. حالانکہ فقیر اور مسکین کا مصرف, اس کا حصہ کنفرم ہے زکوٰۃ میں,
اور اس بندے کا ہے کہ نہیں ہے وہ بھی ایک مختلف ہی مسئلہ ہے. میں اس مسئلے میں نہیں جا رہا ہوں, میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ ان کو زکوٰۃ مت دو, لیکن وہ مسئلہ ہے مختلف ہی. فی سبیل اللہ میں یہ آتے کہ نہیں آتے وہ مسئلہ مختلف ہی ہے, لیکن فقیر مسکین کا تو کنفرم ہے. لیکن یہ فی سبیل اللہ کے ذریعے اس میں آئیں گے اور چاہیں گے کہ پوری زکوٰۃ صرف ہم کو دے دو. دینی ادارے والے, دعویٰ سینٹر والے, یہ بیت المال والے, یہ لوگ چاہیں گے کہ پوری زکوٰۃ ہم لے کے بیٹھ جائیں, اور بیچارہ مسکین فقیر سال بھر در در کی ٹھوکریں کھاتا پھرے. اس کا گھر کیسے چلتا ہے؟ بیمار ہو گیا تو علاج کیسے ہوتا ہے؟ جاتا کسی کے سامنے, بھیا ہمیں کچھ دے دو. کہ نہیں ہمارے پاس تو کچھ نہیں, ہاں بینک میں سود رکھا ہوا دے دے. وہ فقیر مسکین کے لیے بیچارے کو سود ملتا ہے, اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کو سود دیتے ہیں, اور یہ زکوٰۃ یہ سب اٹھا کے ادارے والے لے کے جا کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے میرے بھائی. میں دینی ادارے کے خلاف نہیں ہوں, میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کو آپ زکوٰۃ مت دیں. میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 8 مصارف ہے, صرف ایک نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فقیر کا نام لیا ہے, پھر مسکین کا نام لیا ہے, اور آج فقیر اور مسکین کا مسئلہ اور زیادہ مشکل بنا ہوا ہے. پرانے زمانے میں فقیر مسکین کے لیے کیا مشکل تھی؟ صرف کھانے کا مسئلہ ہوتا تھا میرے بھائی, اس کے لیے کھانے کا انتظام ہو گیا تو اور کوئی بڑا خرچہ نہیں تھا اس کے سامنے. لیکن آج اگر کوئی فقیر ہے, مسکین ہے, تو اس کے سامنے مسئلہ کھانے کا نہیں بلکہ کھانے کا مسئلہ تو کافی حد تک آسان ہو چکا ہے. آج کوئی بھوکا نہیں مرتا, بہت کم لوگ ہیں جو مرتے بھوک سے, بہت کم لوگ ہیں جو فاقے کرتے, لیکن اس کی جگہ پہ اور بڑے بڑے اس کے کئی گنا بڑے خرچے سامنے آ گئے. پرانے زمانے میں اگر کسی کا پیٹ بھر رہا ہے, اسے گھر کا کرایہ نہیں دینا ہے, پانی کا بل نہیں دینا ہے, لائٹ کا بل نہیں دینا ہے, ٹریولنگ کا کوئی خرچہ نہیں ہے, اور بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں تو اس کا بھی کوئی خرچہ نہیں ہے. سب سے بڑا مسئلہ علاج کا, میڈیکل کوئی خرچہ نہیں تھا اس زمانے میں. یہ سارے معاملے آسانی سے حل ہو جاتے تھے, صرف کھانے کا معاملہ رہتا تھا. لیکن آج کے زمانے میرے بھائیوں کوئی فقیر ہے, مسکین ہے, تو مسئلہ صرف اس کے کھانے کا نہیں ہے, اس کے پاس گھر نہیں ہے. اور آج کوئی فری میں گھر نہیں دیتا رہنے کے لیے. پرانے زمانے میں کسی کے پاس گھر خالی ہوتا تھا, کہتے جا بھائی اس میں رہ. خود اسی ممبئی میں پرانے لوگ بتاتے ہیں کہ پہلے لوگ گاؤں سے آتے تھے, کسی کے پاس 2 گھر ہوتا تھا تو کہتے تھے رہ اسی میں, کرایہ نہیں لیتے تھے. اب بغیر کرایہ کے کون دیتا؟ کوئی نہیں دیتا. تو ایک تو سب سے بڑا مسئلہ آج فقیر مسکین کے لیے ہو گیا کہ وہ رہے کہاں. گھر ہے تو گھر کا کرایہ دینا ہے, اور پھر گھر کا مینٹیننس بھی ہے, پانی کا الگ خرچہ ہے, لائٹ کا الگ خرچہ ہے. اس کے علاوہ بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں, ان کی فیس کا مسئلہ ہے. اس کے علاوہ اگر کہیں وہ جا رہا ہے تو ٹریولنگ کا خرچہ ہے, سفر کا خرچہ ہے. اس کے علاوہ سب سے بڑا خرچہ جو آج ہے وہ علاج کا ہے. ایک آدمی کی شادی ہوگی, بچے ہو گئے, اب علاج کا خرچہ چالو. کبھی کبھی کسی مہینے میں روم کا جتنا بھاڑا ہوتا ہے اتنا علاج میں چلا جاتا ہے. بیماریاں اتنی عام ہو چکی ہیں, اتنی بیماریاں ہیں کہ علاج میں اچھا خاصا پیسہ جا رہا ہے. تو میرے بھائیو آج فقیر مسکین کے لیے جینا اور مشکل ہو گیا, اس کے خرچے بڑھ گئے ہیں. اس لیے جب ہم زکوٰۃ نکال رہے ہیں تو ہم کبھی بھی فقیر اور مسکین کو فراموش نہ کریں. بس اتنی سی بات آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ آپ فقیر اور مسکین کو اگنور نہ کریں. زکوٰۃ میں اس کا حق ہے, اللہ نے سب سے پہلے نمبر پر فقیر مسکین کو رکھا ہے, اس لیے اسے اگنور نہ کریں. جیسے آپ سب کو دے رہے ہیں ایسے ان کو بھی زکوٰۃ دیں. اور زکوٰۃ کے جو 8 مصارف ہیں اس میں اگر کوئی مصرف نہیں ہے, آج آپ کو لگتا ہے آج اس مصرف کی ضرورت نہیں ہے, تو زبردستی دوسرے لوگوں کو وہاں مت کھڑا کیجیے, باقی مصارف تو ہے نا. اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ نے 8 ذکر کیا, 8 میں یہ تو آج دکھ ہی نہیں رہا ہے, نہیں دکھ رہا ہے تو باقی تو دکھ رہے ہیں. ایک آدمی کی جائیداد میں ماں کا بھی حصہ ہے, باپ کا بھی حصہ ہے. ایک آدمی مر گیا, اس کی جائیداد میں ماں کا حصہ, باپ کا حصہ. ابھی ایک آدمی کے مرنے کے بعد اس کا صرف باپ ہو, ماں نہ ہو, تو ماں کی جگہ کسی اور کو پڑوسی کو لا کے کھڑا کر دیں گے؟ نہیں, جو بھی پیسہ ہے بقیہ رشتہ داروں میں جائے گا. تو ایسے زکوٰۃ کا مسئلہ ہے, اگر کوئی مصرف آج موجود نہیں ہے تو باقی مصارف میں پیسہ جائے گا, نہ ہی کہ اس کو ریپلیس کریں گے, کوئی اور مصرف لا کے وہاں پہ کھڑا کر دیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ دوسری بات ہے کہ زکوٰۃ کے جو 8 مصارف ہیں اس میں جو مصارف موجود ہیں ان کا سب کا خیال رکھا جائے.